نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ مریم ہے۔ اس سورت کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا مکمل واقعہ ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کی آیت نمبر 16 میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی لیا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم سورہ کہف کے بعد آ رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ کہف تھی، اب یہ سورہ مریم ہے۔ مفسرین کرام جب ایک سورت کا اختتام ہوتا ہے اور دوسری سورت کی ابتدا ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان مناسبت بیان فرماتے ہیں کہ ان دو سورتوں کے درمیان کیا مناسبت ہے۔ تو مفسرین نے ان دو سورتوں کے درمیان مناسبت یہ بتلائی ہے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کس طرح چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لائے اور آ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کئی سو سال تک نیند کی حالت میں موت کی صورت میں رکھا اور پھر ان کو زندہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کو بیان کر دیا سورہ کہف کے اندر۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ آیا، پھر اور قصے اللہ نے بیان کیے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ میں اس طرح بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہوں، اور اپنی قدرت کو بیان فرما دیا۔ آج تک سائنس اس بات کے اندر الجھی ہوئی ہے کہ کیا زندگی سے پیدا ہوتی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دو باتوں کے اندر سائنس الجھی ہوئی ہے، اور آج تک ان کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ کیا زندگی سے آئی ہے یا زندگی ایک بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ میں ممکنہ 4 صورتوں سے میں چیزوں کو پیدا کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں، اور آج بھی پیدا کر رہا ہوں۔ ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں ہیں جس کی وجہ سے میں چیزوں کو پیدا کر رہا ہوں۔ نمبر 1 زندہ سے زندہ کو پیدا کر رہا ہوں، نمبر 2 مردے سے مردے کو پیدا کر رہا ہوں، نمبر 3 زندے سے مردے کو پیدا کر رہا ہوں، اور نمبر 4 مردے سے میں زندہ کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے 4 صورتیں بتلا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر 5ویں ممکنہ صورت کو سوچنا بھی چاہے تو وہ سوچ نہیں سکتا۔ یہی سب 4 صورتیں جس سے اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے۔ زندہ سے زندہ پیدا کر رہا ہے، اس کی مثال جیسے انسان زندہ ہے اور اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، تو زندہ سے زندہ پیدا کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر مردے سے مردے کو پیدا کر رہا ہے، جیسے کہ پودا ہوتا ہے اور بیج ہے، تو بیج بھی مردہ ہے، پودا بھی مردہ ہے، تو بیج سے پودے کو اگا دیا، پودے کو پیدا کر دیا، تو مردے سے مردے کو پیدا کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ ہم نے بیالوجی کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ جو پودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی حساسیت ہوتی ہے، نمو ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پودے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ انسان کی طرح زندگی نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے مردہ ہوا۔ تو بیج بھی مردہ،
پودا بھی مردہ، تو اللہ رب العزت مردے سے مردے کو پیدا کر رہا ہے۔ تیسری صورت زندے سے مردے کو پیدا کر رہا ہے، جیسے مرغی ہوتی ہے زندہ، اس سے انڈا نکل رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، تو انڈا جو ہے وہ مردہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مردے سے زندہ کو پیدا کر رہا ہے، اس کی مثال جیسے انڈا یہ مردہ ہے اور اس سے چوزا نکلتا ہے وہ زندہ۔ تو ممکن ہے 4 صورتوں سے اللہ رب العزت چیزوں کو پیدا کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور آج بھی پیدا کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت انسان سے پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کہ آپ پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان سے سوال کر لیا، اس کا جواب یہی ہے کہ ضرور اللہ رب العزت ہی پیدا کر رہا ہے۔